بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا اسٹیٹسٹکس 630 کی اسائنمنٹ نمبر 1 کا سولوشن ہم دیکھیں گے. اس اسائنمنٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ریسرچ میں پائے جانے والے جو بیسک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا جو ریسرچ کی میتھڈالوجی ہوتی ہے اس میں وہ کریکٹرسٹکس ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیسے ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی میتھڈالوجی آپ لوگوں کو دے دی جائے تو اس میتھڈالوجی کے تھرو آپ کن کن کریکٹرسٹکس کو فلفل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس اسائنمنٹ میں دیکھیں گے. جن اسٹوڈنٹس نے پہلے لیکچرز لیے ہوئے ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، وہ تو خود بھی اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں. بٹ میں آپ لوگوں کو بتا بھی دوں گی، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے کاپی پیسٹ نہیں کرنا. میں آپ لوگوں کو 1000 دفعہ بتاتی ہوں، لیکن اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں. تو جہاں پہ میں نے بتایا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اسائنمنٹ کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے وہ بات تو سنی ہوئی نہیں ہوتی. کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی یہیں سے ویڈیو میں سے ہی ورڈنگ اٹھاتے ہیں اور ساری کی ساری ایز اٹ از اپنی اسائنمنٹ میں لکھتے ہیں، اور پھر ان کی ہوتی ہے پلیجرزم. ایک بچی نے تو پچھلے سیمسٹر میں پوری اسائنمنٹ ایک ویڈیو میری ہی کسی ویڈیو سے کاپی کی تھی. انسٹرکٹر نے باقاعدہ اس کی اسائنمنٹ کی 0 نمبر دے کے ساتھ مینشن کیا ہے کہ آپ نے ہارلین اسٹڈی انسائٹس کے چینل سے یہ اسائنمنٹ اٹھائی ہے، آپ نے سیم انہی کی ورڈنگ کو کاپی کیا ہوا ہے. تو میں آپ کو جب بھی اسائنمنٹ کے سولوشنز وغیرہ دیتی ہوں تو میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرواتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کنسیپٹس کی بیس پہ خود اپنی ورڈنگ میں کیسے لکھنا ہے. آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھا کریں، ذرا مہربانی کیا کریں. آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، کیونکہ جیسے ہی آگے بھی اسائنمنٹس کے سولوشن یا کوئزز کی ویڈیوز آئیں گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. ہم چلتے ہیں اپنے آج کی اس ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے تو ہم سینیریو پڑھتے ہیں. یہ جو آپ کی اسائنمنٹس ہوگی، آپ نے ایک تو ٹائمز نیو رومن یا ایریل ان دونوں ہی فونٹ سائز میں اس کو بنانا ہے، اور آپ نے ساری بلیک میں بنانی ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو یہاں پہ چلی وہ بلیو کلر کیا ہوا ہے، ویڈیو کے لیے میں نے کیا ہوا ہے. بٹ آپ نے جو اسائنمنٹ بنانی ہے اس میں جسٹ آپ نے بلیک فونٹ کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں. ہمیں سینیریو یہ دی ہوا ہے کہ جو زارا ہے وہ ٹیم لیڈ ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی کسی سوشل میڈیا کمپنی میں. انہوں نے ایک برین اسٹارمنگ سیشن ارینج کروایا اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ، اور ان کی جو ڈسکشن تھی وہ ساری اسی بات پہ فوکس کر رہی تھی کہ ہم نے انوویٹو آئیڈیاز کو کیسے جنریٹ کرنا ہے تاکہ موبائل ایپ کے لیے یوزر کی سیٹسفیکشن کو بڑھایا جائے. ٹیم نے یہی سجیسٹ کیا ساری ڈسکشن کے بعد کہ ہمیں ایک آن لائن سروے کنڈکٹ کروانا چاہیے اور اپنے یوزر سے ڈائریکٹلی فیڈ بیک حاصل کرنی چاہیے. پھر انہوں نے ایک کمپریہنسو سا سروے انہوں نے ڈیزائن کیا. اس میں انہوں نے 2 طرح کے کوسچنز رکھے. ایک انہوں نے کلوز اینڈڈ کوسچنز رکھے اور دوسرے انہوں نے اوپن اینڈڈ کوسچنز رکھے. جو کلوز اینڈڈ کوسچنز تھے انہوں نے اس طرح کے ٹاپکس کے بارے میں پوچھا کہ ایپ کے یوزرز کے پیٹرنز کے بارے میں پوچھا، اس کی فیچرز کے بارے میں پوچھا، یوزرز کی پریفرنسز کیا ہیں، وہ کتنی ان کو آسانی رہتی ہے ایپ کے یوز کرنے میں، اور امپروومنٹس کے بارے میں کوئی اگر وہ سجیشنز دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں. اور جو اوپن اینڈڈ کوسچنز ہیں اس میں وہ بھی انہوں نے رکھے تاکہ کوالٹی کے حساب سے مختلف قسم کی انسائٹس حاصل کی جا سکے. اب یہ والی ساری فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے زارا اور ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے سروے کے جتنے بھی رسپانسز تھے ان کو انہوں نے مانیٹر بھی کیا، اور ان کو یہ بھی کانفیڈنس تھا کہ یہ والی انفارمیشن انہیں بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی کہ وہ اپنی موبائل ایپ کو اپ گریڈ بھی کر سکیں گے اور امپروو بھی کر سکیں گے. یہ آپ کو انہوں نے ایک سینیریو دیا ہے کہ انہوں نے سروے اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ انہوں نے بیچ میں کلوز اینڈڈ کوسچنز بھی رکھے، انہوں نے اوپن اینڈڈ کوسچنز بھی رکھے، اور کوسچنز میں بھی انہوں نے کافی ساری باتیں ڈائریکٹلی اپنے یوزر سے پوچھی، اس کے پیٹرنز کے بارے میں، فیچرز کے بارے میں، پریفرنسز کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں. اب ریکوائرمنٹس میں ہمیں کیا کہنے ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ میں کرنا کیا ہے. یہاں پہ آپ کی جو اسائنمنٹ کوسچن ہے نا اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 5 کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں کسی بھی سائنٹیفک میتھڈ کے، یعنی کہ آپ کا سائنٹیفک میتھڈ امپیریکل ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے بات تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امپیریکل ہوتا کیا ہے. ریئل لائف سے آپ لوگ جو چیز آبزرو کرتے ہیں وہ ہوتی ہے چیز آپ کی امپیریکل. آپ 5 سینسز کے تھرو آبزرو کر رہے ہیں یا جو آپ کے پاس ریئل لائف سے فیکٹس آتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے ہماری امپیریکل. ٹھیک ہے، اور
اب یہاں پہ انہوں نے 5 کریکٹرسٹکس ہم سے پوچھے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ کے جو 5 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ اس سینیریو میں جو میتھڈ استعمال ہو رہا ہے ریسرچ کا اس میں وہ 5 کریکٹرسٹکس پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اور آپ نے اپنے آنسر کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے کہ کون سا کریکٹرسٹک پورا ہو رہا ہے اور کیوں پورا ہو رہا ہے, اور کون سا کریکٹرسٹک نہیں پورا ہو رہا, اگر نہیں پورا ہو رہا تو وہ کیوں نہیں پورا ہو رہا. تو سب سے پہلی چیز امپیریکل کریکٹرسٹک اس کے اندر پایا جاتا ہے تو نہیں کہ یا نہیں پایا جاتا. آپ نے جو اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے اس میں آپ کے اسائنمنٹ میں یہ چیز مینشن ہے, آپ کے انسٹرکٹر نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے ٹیبل بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جیسے میں نے یہ ٹیبل بنایا ہے نا, آپ نے اس طرح سے ایک ٹیبل بنا لینا ہے, ٹھیک ہے. ٹیبل بنا کے سیم اسی طرح آپ نے پھر بتاتے جانا ہے. یہ آپ کا انہوں نے کوسچن پوچھا تھا امپیریکل پورا ہو رہا نہیں ہو رہا, ویریفیبل کریکٹرسٹک آپ کو اس میتھڈ میں نظر آ رہا نہیں آ رہا, اور آگے آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سی جسٹیفیکیشن دیتے رہنا ہے. 10 نمبر کی جسٹ آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے. امپیریکل آپ کا یہ جو ریسرچ میتھڈ ہے جو کہ زارا نے یہاں پہ جنریٹ کیا ہوا تھا, جو انہوں نے ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے جو سجیسٹ کیا ہوا تھا, اس میں امپیریکل کریکٹرسٹکس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو امپیریکل کریکٹرسٹکس نظر آ رہے ہیں, کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ امپیریکل چیز وہ ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ ڈائریکٹلی ریئل لائف سے آبزرو کرتے ہیں. تو اس سینیریو کے اندر کیونکہ جو ٹیم تھی زارا کی, انہوں نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم نے ڈائریکٹلی اپنے یوزر سے فیڈ بیک کو کلیکٹ کرنا ہے آن لائن سروے کے تھرو. تو وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اپنے یوزر سے, تو کیونکہ وہ ذاتی تجربات کی بنیاد پہ ہوگا, ریئل لائف اوپینینز ہوں گے ان کے, تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو ریسرچ ہے اس کے اندر امپیریکل کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کی ریسرچ ویریفیبل ہے یا نہیں ہے, تو بالکل ویریفیبل ہے. ویریفیبل کا کریکٹرسٹک بھی ان کی ریسرچ میں پورا ہو رہا ہے. کیسے پورا ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں جو ٹیم ہے وہ اپنے ان کے جو سروے کے جو ان کو رسپانسز وغیرہ ملیں گے وہ ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں, ان کا انالیسس کر سکتے ہیں, ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کیونکہ وہ امپیریکل ایویڈنسز کے تھرو ہی ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا ایکوریٹ بھی ہوگا اور ان کے ڈیٹا کے اندر ریلائبلٹی بھی پائی جائے گی. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویسے بھی جو بھی ڈیٹا آپ ریئل لائف سے آپ جو لیتے ہیں اور وہ ایکوریٹ بھی ہو, ریلائبل بھی ہو, تو وہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو ویریفیبلٹی جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر ہماری پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. تیسرا جو کریکٹرسٹک ان کی ریسرچ کے اندر پورا ہو رہا ہے وہ ہے کمولیٹو. کمولیٹو کریکٹرسٹک بھی اس کے اندر پوری ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں جو ٹیم ہے انہوں نے یہی پلاننگ کی ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے یوزر سے فیڈ بیک کو اکٹھا کرنا ہے, کلیکٹ کرنا ہے اس کو, اور اس کی بنیاد پہ ان کی پریفرنسز کی بنیاد پہ اور سجیشنز کی بنیاد پہ وہ ایک ڈیٹا بیس اگین وہ بلڈ کریں گے, امپروو کریں گے. تو جتنے بھی یوزرز ہوں گے ان کے جتنے بھی رسپانسز ہوں گے اس کی بنیاد پہ ایک تو وہ امپروومنٹس وغیرہ کریں گے, اور آگے وہ جب بھی ریسرچ وغیرہ کرنے کی اس طرح سے فیڈ بیک وغیرہ لیں گے اور اپنی جو بھی انہوں نے امپروومنٹس وغیرہ کی ہوں گی اس میں مزید ایڈیشن وہ کرتے جائیں گے, مزید وہ اس میں امپروو اس کو کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کمولیٹو کریکٹرسٹک بھی پائی جاتی ہے. آگے ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان کے اس جو ریسرچ میتھڈ ہے اس کے اندر ڈیٹرمنسٹک ہی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ڈیٹرمنسٹک نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ہم نے جو سینیریو پڑھا ہے اس میں ہمیں کوئی ڈیٹرمنسٹک اپروچ ہمیں نظر نہیں آ رہی. ویسے اگر دیکھا جائے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ تو وہ لے کے چل رہے ہیں, لیکن سیم کنڈیشنز میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹرمنسٹک چیز وہی ہوتی ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیم کنڈیشنز اگر ہوں گی تو اس طرح کے ریزلٹس آئیں گے, ٹھیک ہے, یا آپ پہلے سے ایک ڈٹرمن کر لیتے ہیں کسی چیز کو کہ بھائی اس طرح کی بھائی ہمارے پاس یہ والی چیزیں موجود ہیں یا اس طرح کے حالات ہوں گے تو اس طرح کی ہمیں ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے ڈٹرمنسٹک چیز. اب کیونکہ وہ سروے کروا رہے ہیں تو پہلے وہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ ہمیں کس طرح کے رسپانسز ملیں گے. تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ریسرچ ہے وہ ڈٹرمنسٹک نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پوری ایک سیم کنڈیشنز پہلے سے سیٹ کر لی ہیں اور ان کنڈیشنز کے مطابق ہی ان کو ریزلٹس ملیں گے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویسے جیسے ہوتا ہے نا کہ تھیوری جو ہوتی ہے ہم لوگ پہلے اس کو اگر جنریٹ کرتے ہیں, ہمیں اگر یقین ہے کہ سیم ویسے ہی ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ہماری تھیوری کے اندر پائے جاتے ہیں. حالانکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو 100% یہ یقین ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس چیز میں پورے ڈٹرمنسٹک ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ریسرچ میتھڈ ہے یہ ڈٹرمنسٹک نہیں ہے, کیونکہ اس میں ان کو جواب صرف ہاں یا صرف نہ میں نہیں ملے گا.
یا پری ڈیٹرمنڈ نہیں ہوگا ان کا آنسر. ہر جو بھی ان کے جو یوزرس ہیں ان کا ڈفرینٹ آنسر ہوگا. اس کے بعد اس کے اندر اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشنز پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. جنرلائزیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو عام کر دینا. فار ایگزامپل اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی ریسرچ کے ریزلٹس ہیں وہ اپنے تمام تر آپ لوگوں تک، عام عوام تک آپ اس کو پہنچائیں گے. اب یہ والا جو میتھڈ ہے اس میں اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشن نہیں پائی جاتی، کیونکہ انہوں نے جب پہلے فیڈ بیک لینی ہے تو فیڈ بیک لے کے ان کے جو بھی ریزلٹس ہوں گے وہ ان ریزلٹس کا اشتہار نہیں لگائیں گے لوگوں کے سامنے. ہاں یہ چیز ہے کہ وہ اپنی جو ان کی موبائل ایپ ہے اس کو امپروو ضرور کریں گے اور امپرووڈ ورژن وہ ضرور لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن اپنی ریزلٹ جو ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہوں گی ان کو وہ جنرلائز نہیں کریں گے، ان کو وہ عام نہیں کریں گے. اور نہ ہی ہمارے یہ جو انہوں نے سینیریو بتایا ہوا تھا اس میں کہیں بھی مینشن ہے کہ ان کی پوری ٹیم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ اپنی فائنڈنگز کو اس طرح سے جنرلائز کریں گے. تو ہمیں اس سینیریو میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا، تو ہم کہیں گے کہ ان کی ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشنز موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے آپ نے ٹیبل بنانا ہے. آپ نے لکھتے جانا ہے میٹ ناٹ میٹ، اس طرح سے آپ لکھ لیجئے گا. اور جسٹیفیکیشن میں آپ چاہے ایک لائن میں اس کو جسٹیفائی کر دیں لیکن اپنی ورڈنگ میں جسٹیفائی کریں. یہ تھی آپ کی اسائنمنٹ، بہت زیادہ ایزی سی اسائنمنٹ تھی آپ کی. باقی آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھا ہوگا تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہیں رہے گی. میں دوبارہ سے اگین کہہ رہی ہوں کہ ورڈنگ یہاں سے سیم مت لکھیے گا. میں بار بار آپ کو بول رہی ہوں. پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میم نے تو ہمیں یہ سولوشن دیا تھا تو ہمارے تو 0 نمبر آ گئے ہیں. ہمیں تو انسٹرکٹر نے کہا کہ آپ نے چیٹنگ کی ہوئی ہے. تو کس نے کہا آپ لوگ چیٹنگ کریں؟ میں آپ کو اسی لیے تو یہاں پہ انگلش میں کچھ بھی پڑھ کے نہیں بتاتی، میں آپ کو اردو میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ بلڈ ہو. اپنی ورڈنگ میں تو آپ لکھ ہی سکتے ہیں نا، یو آر یونیورسٹی لیول اسٹوڈنٹس. باقی یہی تھا ہمارا آج کے سولوشن. انشاءاللہ مزید جتنے بھی اور اس سبجیکٹس کے جو آپ لوگوں کو لیکچرز وغیرہ چاہیے وہ بھی ساتھ میں اپلوڈ ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھتے جائیں. انشاءاللہ آپ کا مزید جو ہے نا وہ کنسیپٹ بلڈ ہوتا جائے گا. کوئزز کی ویڈیوز آپ کو ملتی جائیں گی، GDPs کی بھی ویڈیوز آپ کو ملتی جائیں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.